السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور وہ ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ۔ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو کیوں لایا گیا؟ اب جو اکنامک آپ کے جو سارے اعداد و شمار آئے اس کے مطابق تو عمران خان صاحب کی حکومت تمام آبجیکٹیوز جو تھے اس کو وہ حاصل کر رہی تھی، اکانومی ترقی کر رہی تھی، جی ڈی پی میں اضافہ ہو رہا تھا، عام پاکستانی کی آمدن میں اضافہ ہو رہا تھا، صنعتی جو گروتھ ہے اس میں اضافہ ہو رہا تھا، جو زرعی ترقی ہے اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو پھر کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ اس میں بہت اہم ہے ہمارے ریجنل ایشوز۔ امریکہ اپنی حکومت اس لیے چاہتا تھا کہ ایک تو جو عمران خان صاحب نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، کہ آپ کو ہم یہاں پر اڈے نہیں دیں گے، ہم یہاں پر اب اپنی ترجیحات کے مطابق کام کریں گے اور ہم امن کے ساتھی ہیں، دہشت گردی کے نہیں۔ لیکن اور بھی بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں جو پاکستانی میڈیا جن کو نہیں ہائی لائٹ کرتا، لیکن وہ بہت اہم ہے۔ آج کچھ ان پر بات کر لیتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا ایشو، بھارت مستقل کوشش کر رہا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت شپ حاصل کر لے، یعنی وہ جو سیکیورٹی کونسل میں جس طرح 5 اس وقت مستقل ممبر ہیں، جن میں چائنا ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جو نیوکلیئر پاورز ہیں، تو بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سلامتی کونسل کی ممبرشپ حاصل کر لے، اور امریکہ اس کو یہ دلانا چاہتا ہے۔ یہاں پر یہ ایک جس کی جو بنیادی طور پر جس پر میں آج بات کر رہا ہوں، جس ایشو پر یہ خبر آئی کہ جو بلنکن کے ساتھ، امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے جناب بلاول بھٹو صاحب کی، اس میں انہوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ ہم جو بھارت کی مستقل ممبرشپ ہے سلامتی کونسل میں، پاکستان اس کو اپوز نہیں کرے گا۔ ابھی پاکستان اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں امریکہ کیا دے گا؟ امریکہ پاکستان کو جو این پی ٹی کی ممبرشپ دے دے گا، نیوکلیئر سپلائرز گروپ جو ہے، پاکستان کو شاید ایک نیوکلیئر پاور کے طور پہ بھی وہ ریکگنائز کر لے، لیکن بھارت کو مستقل ممبرشپ دینے کے لیے یہ حامی بھری ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ جو یو این ریفارمز ہیں اس کا ایجنڈا ابھی کئی سال چلنا ہے، تو یہ اس لیے حامی بھری ہے، جو ذرائع بتا رہے ہیں بلاول بھٹو نے، کہ پھر اگلا جو 5 سال کی جو حکومت طے ہونی ہے، اگر امریکہ کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ پاکستان کی حکومت وہ تمام کام کرے گی جو امریکہ چاہتا ہے، بھارت چاہتا ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ میں مستقل ممبرشپ ہو، یا کشمیر کا ایشو ہو، یا چائنا کا سی پیک ایشو ہو، تو پھر زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے جو وہ یہاں پر ساز باز کر رہے ہیں وہ پوری ہوگی۔ وزارت خارجہ نے آج اس کی تردید جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن بلاول بھٹو خاموش ہیں۔ یہ جو ساری گفتگو منسوب کی گئی ہے بلنکن کے ساتھ، یہ بلاول بھٹو سے منسوب کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی، تو بلاول بھٹو نے اس کی تردید نہیں کی۔ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، اس کی انہوں نے تردید نہیں کی، لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں آج ریکارڈ کی درستگی کے لیے، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت یہ جو رجیم ہے، یہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں، یہ ان کے حوالے سے ان کے جو عزائم ہیں اس پر سوالیہ نشان اٹھ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، نیوکلیئر پروگرام تو پاکستان کی فوج کے پاس ہے اور اس کو کچھ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو کچھ واقعات بتاتا ہوں جس میں کشمیر والے ایشو پر اور بہت اہم ایشوز پر جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بہت عزیز ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دے گی، لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پر جو کچھ ہوا اور کس طریقے سے ہم نے اس پر اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ جن لوگوں نے یہ کی ہے ان کو حکمران بنا دیا۔ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں مل کر حکمران ہیں، اور یہ جو دونوں سودے بازیاں ہوئیں، یا ان دونوں نے مل کر جو اہم معاملات ہیں ان پر سودے بازی کی، ان پر ہمارے موقف کو تبدیل کیا۔ میں بھی آپ کو وہ سارے بتاتا ہوں، اور ہم شروع کرتے ہیں یہ جولائی 2018 سے۔ IAEA جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ہے، گروپ ہے، جو وہ ادارہ ہے، ویانا بیس یہ ادارہ ہے، وہ 2008 میں امریکہ کوشش یہ کر رہا تھا کہ بھارت کو نیوکلیئر سپلائر گروپ کی ممبرشپ دے دی جائے۔ قانونی طور پر وہ اس وقت تک ممبرشپ نہیں ہو سکتی تھی جب تک NPT جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی
اس پر دستخط نہ کیا جائے جس کے تحت آپ کوئی مستقبل میں نیا ایٹمی دھماکہ نہیں کر سکتے. جو یورینیم انرچ ہے اس کو آپ منیمم تک اس کو رکھیں گے. اور پاکستان بھی شریک تھا. پاکستان کی مخالفت کی وجہ سے یہ جو امریکہ انڈیا جو ہے یہ IAEA کا اس کا نئی نیوکلیر سپلائر گروپ کا ممبر نہیں بن سکتا تھا. لیکن اس وقت آصف زرداری ابھی صدر نہیں بنے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تھی. تو انہوں نے اس وقت یہ ہدایت جاری کی بطور صدر پیپلز پارٹی اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس کو اوکے کیا. ہمارے ایمبیسڈر سے یہ کہا کہ آپ جو بھارت کی مخالفت کا لیٹر لکھ رہے ہیں نا، آپ اس لیٹر کو وڈرا کر لیں اور ہمیں بھارت کی مخالفت نہیں کرنی، جس کی بنیاد پر جو بھارت کو نیوکلیئر سپلائر گروپ کی ممبرشپ ان کو مل گئی اور یہ ممبرشپ پھر ایک کنسنسس سے ملی اور ہم اس کنسنسس میں شامل ہو گئے. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 2008 میں زرداری صاحب نے کنسنسس جو دنیا کر رہا تھا بھارت کو نیوکلیر سپلائر گروپ میں شمولیت کے لیے امریکہ کے ایما پر، پاکستان نے اس کی مخالفت سے انکار کر دیا، اس کی مخالفت کا لیٹر وڈرا کر لیا اور وہ NSG کے ممبر بن گئے اور ہم بھی اس انٹرنیشنل کنسنسس کا حصہ بن گئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی صدر بنے ہی تھے زرداری صاحب، تو انہوں نے ایک آتے ہی یہ بیان داغ دیا اسی سال کہ جناب یہ جو ہماری ہم نو فرسٹ یوز ڈاکٹرائن پر عمل کریں گے. نو فرسٹ یوز ڈاکٹرائن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایٹمی حملہ پہلے نہیں کریں گے. اور یہ ہم نے پالیسی میں ایک ابہام جان بوجھ کر رکھا ہوا تھا کیونکہ بھارت ہم سے بہت بڑا ملک ہے، اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے. پاکستان کے پاس فوج بھی چھوٹی ہے اور ہمارے پاس ایکوپمنٹ بھی ایسا سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے جتنا اب بھارت کے پاس آ رہا ہے. تو ہم نے یہ ایک ابہام رکھا ہوا تھا اپنی اس پالیسی میں کہ ظاہر ہے اگر ہم نے یہ محسوس کیا کہ کوئی ایسی بات ہے تو ایک کھلی بات چھوڑی ہوئی تھی کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں. زرداری صاحب نے آتے ہی یہ کہا کہ نو فرسٹ یوز ڈاکٹرائن. اب یہ کس کو وہ مخاطب تھے؟ مغرب کو مخاطب تھے اور اپنے لیے لمبا اقتدار چاہتے تھے. لیکن ان کو یہ بیان واپس لینا پڑا کیونکہ پاکستان میں اس کی بڑی مخالفت ہو. اب میں آپ کے پاس اب میں دوسرا ایشو جو ہے میں کشمیر کی بات کرتا ہوں. دو اہم ایشو ہیں پاکستان کے، ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کی حفاظت اور دوسرا کشمیر. شرم الشیخ میں جولائی 2009 میں کانفرنس ہے اور وہاں پہ یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم گئے اور وہاں پر ان کی جناب منموہن سنگھ سے جو بھارت کے وزیر اعظم تھے ان سے ملاقات ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو جوائنٹ کمیونیکے آتا ہے، جو مشترکہ بیان آتا ہے، اس میں پہلی دفعہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں یا جو ایشوز ہیں، ان میں جموں کشمیر کا ذکر نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ تمام مسائل پر بات ہوگی اور یہ اس کی ایکسپلینیشن دی گئی کہ جناب وہ تمام مسائلات میں جموں اور کشمیر بھی شامل ہیں. حالانکہ 1972 میں جب شملہ معاہدہ ہوا، جس وقت پاکستان اور بھارت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کشمیر اب بھارت اور پاکستان کا میوچل یہ ایک ایشو ہے اور اس کو صرف ہم دونوں مل کر حل کریں گے، تو تب بھی کشمیر کا علیحدہ سے ذکر کیا گیا. لیکن یہ پہلی دفعہ تھا شرم الشیخ میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت کہ کشمیر کا ہم نے نام نہیں لیا. اب آ جائیں جناب 2015 میں، اس وقت ہمارے ہاں ابھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہیں. میں بتا چکا ہوں، شمشاد صاحب کا انٹرویو تمام لوگوں کو کر چکا ہوں میں، اور اس میں شمشاد احمد جو ہمارے فورن سیکریٹری تھے انہوں نے بتایا تھا کہ 1998 میں جو شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب جب گئے تھے کارگل کے معاملے پر، جب پاکستان اور امریکہ کی بات ہوئی تھی، تو وہاں پر وہ یہ کمٹمنٹ دے رہے تھے کہ جی میں NPT پر سائن کر دوں گا. وزیر اعظم نواز شریف کے بھائی شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں NPT پر سائن کر دوں گا کیونکہ اپنے آپ کو مغرب کے لیے قابل قبول بنانا تھا. مغرب یہ سوچے کہ یہ تو وہ بندہ ہے جو ہماری پالیسی کے مطابق کام کر رہا ہے. لیکن شمشاد صاحب نے کہا کہ ہم نے اس کو انڈو کیا اور امریکن سے کہا کہ ایسا نہیں ہے. اب دوسرا ایشو کشمیر کا جس پہ میں بات کر رہا ہوں. اب یہاں پر 2015 میں اوفا پر جو کانفرنس جو ہو رہی تھی، شنگھائی کوآپریشن کانفرنس تھی، اور اس میں نواز شریف صاحب تھے اور ان کی وہاں پر واجپئی ان سے نریندر مودی سے بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو مشترکہ بیان دیا گیا پاکستان اور بھارت کا، اس میں بھی جموں کشمیر کا ذکر نہیں تھا. دیٹ واز سیکنڈ ٹائم.
تو نون لیگ، پیپلز پارٹی دونوں، چاہے مسئلہ کشمیر ہو چاہے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام ہو، بار بار دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم آپ کی منشا کے مطابق، بھارت کی منشا کے مطابق اس مسئلے کو ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر بات یہیں پہ نہیں رکی، جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس افغانستان کے حوالے سے ہوئی تھی یہاں پر، جس میں سشما سوراج جو بھارت کی وزیر خارجہ یہاں پر آئی تھی، اس میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ممبئی حملوں پر باقاعدہ طور پر ذمہ داری قبول کر لی۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے ممبئی حملے جو ہوئے تھے بھارت کے اندر، اس پہ ہم نے ذمہ داری اس کی قبول کر لی، یعنی کس قدر نقصان پہنچایا پاکستان کو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو 26 نومبر 2008 کو جب یہ حملے ہوئے تھے ممبئی کے، تو اس وقت گیلانی صاحب نے اور زرداری صاحب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم DGISI کو بھیج رہے ہیں وہاں پر بھارت، لیکن وہ تو جنرل کیانی جو تھے اس وقت، انہوں نے اس پر ایک سٹینڈ لیا اور پھر یہ جو سٹیٹمنٹ تھی یہ واپس ہوئی۔ یہ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو اہم ایشوز ہیں، نیوکلیئر ایشو ہے، کشمیر کا ایشو ہے، یہ جو حکومت ہے اس وقت، یہ دونوں ان جماعتوں کی ہے جو ماضی میں بار بار ان ایشوز پر سودا کرنے کے لیے تیار نظر آئے، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، اور اب یہ دونوں مل کر حکومت کر رہے ہیں۔ اور ابھی یہ بلنکن کو یہ کہہ کر آ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ ریفارمز کے معاملے پر بھارت کو مستقل ممبرشپ دینے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ چائنا اس کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو قابل قبول بنانے کے لیے، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے رپورٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ خبر غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن بلاول بھٹو ہمیں اس کی تردید کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بلاول بھٹو کھل کر یہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ بھارت کو کوئی مستقل ممبرشپ نہیں ملے گی۔ بھارت کشمیر ریزولوشن جو یونائٹڈ نیشن کی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن میں ملوث ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے اپنے ملک میں، اس کے بعد ان کو مستقل ممبرشپ کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ میں چیزیں ساری آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں میں نے کہ ابھی بہت کچھ ڈومیسٹکلی چل رہا ہے، اور یہ اتنا اہم ایشو جو ہے وہ اس پر ہماری نظر جو ہے میڈیا کی بہت کم ہے، لیکن یہ ایک ہیپننگ ہو رہی ہے۔ اور امپورٹڈ گورنمنٹ اس لیے ان کو یہ مسلط کیا گیا کہ یہ ان اہم معاملات پر سودا کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے کیسز اس لیے ختم کرا رہے ہیں کہ اپنی دولت بچا سکیں، اور پاکستان کے اہم ایشو پر ہر طرح کی گفتگو کے لیے یہ اوپن نظر آ رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔